دنیا کی چھت کا لفظ دنیا کے بلند ترین خطوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹرم کوہ پامیر، کوہ ہمالیہ، سطح مرتفع تبت اور ماؤنٹ ایورسٹ وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر دنیا کی چھت ہونے کا اعزاز درہ خنجراب کو حاصل ہے۔ لفظ درہ در سے ہے، جس کا مطلب ہے دروازہ۔ دوسرے الفاظ میں یہ قراقرم پہاڑوں کے درمیان ایسا دروازہ ہے یا درہ ہے جو چین اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے۔ انگلش میں درہ کے لیے لفظ پاس استعمال ہوتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 16,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ دنیا کا بلند ترین بارڈر ہے۔ یہاں پر ہی نیشنل بینک آف پاکستان نے دنیا کی بلند ترین ATM مشین انسٹال کر رکھی ہے۔ خنجراب نیشنل پارک گلگت بلتستان میں 29 اپریل 1975 کو قائم ہونے والا پہلا نیشنل پارک تھا۔ یہ پارک قراقرم رینج میں پاک چین سرحد کے ساتھ پھیلا ہوا ہے اور گلگت بلتستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ یہ 5,544 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ خنجراب دو الفاظ خون اور جراب پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہے خون کا دریا۔ روایت یہ ہے کہ یہ وادی کبھی پہاڑی قبائل کے قبضے میں تھی۔ 3 مختلف وادیاں اس نیشنل پارک میں آتی ہیں: خنجراب، گجراب اور شمشال۔ نیشنل پارک وائلڈ لائف پرجاتیوں کی کافی تعداد ہے۔ برفانی چیتے، براؤن رچ، بلیوں، بھیڑیے، تبتی جنگلی گدھے اور ہمالین آئی بیکس جیسے بڑے ممالیہ جانوروں کی موجودگی پارک کو پاکستان کے سرد ریگستانی علاقے میں بہترین مقام بناتی ہے۔ یہ علاقہ ملک کے الپائن زون میں آتا ہے۔ نسبتاً سخت سردیوں کے ساتھ یہاں ہلکی خزاں ہوتی ہے اور گرمیوں تک جاری رہتی ہے۔ حکومت پاکستان نے خنجراب پاس کے گرد و نواح کے 2,26,973 ہیکٹر علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دیا تھا۔ یہ رقبہ 5,548 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ کیونکہ یہاں نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے، اس لیے اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تاکہ نایاب جنگلی حیات کی نسلوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ یہ نیشنل پارک گلگت سے 259 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سطح سمندر سے 600 میٹر سے لے کر 3200 میٹر تک بلند ہے اور سال میں زیادہ عرصہ یہ علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے اور پورے علاقے میں وسیع و عریض گلیشیئر اور برفانی جھیلیں۔ یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ اور کم سے کم -12 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں سبزہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا برفانی موسم سبزے کی نمو نہیں ہونے دیتا۔ خنجراب پاس کو صدیوں سے چین اور برصغیر کے درمیان تجارت اور آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس مقام سے صدیوں سے رواں دواں شاہراہ ریشم یعنی سلک روٹ برصغیر میں داخل ہوتا ہے۔ شاہراہ ریشم چین سے 17 ممالک میں جاتی ہوئی سڑکوں کا صدیوں پرانا نیٹ ورک ہے اور پاکستان کے اندر خنجراب پاس سے شروع ہو کر یہ روٹ حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا تک جاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم دنیا کی بلند ترین پختہ سڑک ہے جس کی تعمیر کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم کے سینے کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ یہ گلگت سے 260 کلومیٹر اور ہنزا سے 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس سے آگے شاہراہ قراقرم پر کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں۔ ان میں سوست سب سے آخری آبادی ہے۔ اس سے خنجراب پاس مزید 80 کلومیٹر دور ہے اور سوست ہی خنجراب پاس کا بیس کیمپ ہے جہاں سیاحوں کے لیے رہائش، کھانا، بازار، ٹیلی فون نیٹ ورک اور تمام زندگی کی سہولیات میسر ہیں۔ سوست میں سب سے پہلے کسٹم چیک پوسٹ تعمیر ہوئی تھی اور کسی دور میں سوست کو ہی بارڈر تصور کیا جاتا تھا اور سوست بارڈر کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اس چیک پوسٹ کے مقام پر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی اور موجودہ بازار وجود میں آ گیا اور حکومت پاکستان نے یہاں ایک ڈرائی پورٹ کی تعمیر بھی کر دی ہے اور یوں چین سے آنے والا
اکثر مال یہاں سے ہی گزر کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ درہ خنجراب ایک بہت بڑے نیم ہموار میدان کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم سطح مرتفع کہہ سکتے ہیں۔ اس میدان کے اندر لش گرین گھاس پھیلی ہوئی ہے اور یہ سطح مرتفع خنجراب میڈوز پر مشتمل ہے، جو کہ موسم کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ سردی اور خزاں میں گھاس کا رنگ بدل جاتا ہے اور گھاس کے میدان کے اندر کئی قسم کے خوبصورت پھول کھلتے ہیں، اور خنجراب کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، مگر سردیوں میں میدان بھی برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، درجہ حرارت دن کے وقت بھی صفر اور صفر سے نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہاں موسم کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب بارش برس پڑے اور درجہ حرارت صفر ہونے پر برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں آکسیجن کی مقدار میدانوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور چڑھائی چڑھتے ہوئے آکسیجن کی کمی گاڑی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نیشنل پارک میں کوئی اسلحہ یا شکار کا دوسرا ہتھیار لے کر آنا منع ہے۔ یہاں پالتو جانوروں کو بھی نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی یہاں شکار کی اجازت ہے۔ جھاڑی یا گھاس کو آگ لگانا بھی منع ہے۔ یہاں ارد گرد انتہائی خوبصورتی ہے، کئی رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، سبزہ زار ہے، برف پوش چوٹیاں ہیں، اور سب سے بڑی خوبی وائلڈ لائف بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ یاکس، آئی بیکس، بارخور، مارمٹ اور کئی پرندوں کی اسپیشیز یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اب روڈ کی ایکسیس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا کافی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے، جو جانور ہیں، وہ کم ہی بارڈر کے یا سڑک کے قریب آتے ہیں۔ لیکن یہ وائلڈ لائف کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ریچ علاقہ ہے۔ موسم انتہائی اچھا، ابھی ہلکی سی فوار پڑنا شروع ہوئی، بادل آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس فوار نے برف پڑنا شروع کر دی تھی، یعنی برف باری۔ ابھی یہاں کا ٹمپریچر کم ہے، اگر بارش آئے تو برف باری بھی ہو سکتی ہے، اور ابھی یہ اگست کا مہینہ ہے۔ تو پاکستان کی خوبصورت ترین جگہوں میں ایک جگہ خنجراب پاس بھی ہے، جو پاکستان کو اور چائنا کو آپس میں ملاتی ہے۔ 16,000 فٹ ہے سطح سمندر سے یہ جگہ، اور دنیا کی کئی جگہوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی چھت ہے، جیسے دیوسوئی کے پلینز ہیں، تبت ہے، اور پامیر ناٹ ہے۔ ایسے ہی خنجراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے دنیا کی چھت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج نصر اللہ صاحب کی سرپرستی میں خنجراب پاس کا ٹور کیا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ پرسکون ماحول ہے۔ انٹرنیشنلی یہ جگہ جو ہے پسند کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ آ کے نصر اللہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہم تو یہاں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں ایک جنت نما ہے، انتہائی خوبصورت پلیس، یہاں سے جانے کو دل بالکل نہیں کر رہا۔ I can't explain in words. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Okay, so first of all, we all are thankful to Nasrullah Khan Brodhi, who guided us to come here. And in English, there is a sentence which is said that a thing of beauty is a joy forever. It means simply it means a thing of beauty is a joy forever. I mean, whenever you come at a beautiful place, it makes you feel good. It makes you feel so beautiful. And the very next thing which I want to mention about Nasrullah Khan Brodhi's channel, and you can follow him on YouTube channel, and he has actually developed a website with the name of Park Geographic. You all should follow him, and you all can contact him. There are all contact numbers are there. You can all contact him, and he definitely will make you people realize how beautiful our country Pakistan is.